کلمہ اس دنیا کو ہلاک کر دیتا. آج کلمہ کی طاقت کا غیر توحیدی طاقتوں سے مقابلہ ہو گیا. آج قوم ننگی ہو کر اور کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ ان کے مدعا اور مقاصد کیا ہے. اسلام کی تاریخ کا یہ سب سے دردناک دور ہے کہ اسلام کے نام پر اسلام کے دشمنوں کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے. ایک وہ دور تھا کلمہ طیبہ مٹانے کا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ فرمایا اور کلمہ کی حفاظت کرنے والے مکے کی گلیوں میں گھسیٹے گئے. ان پر ایسے مظاہر ہوئے کہ ان کا ذکر پڑھنے سے ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت بلال کا وقت یاد کریں کہ کس طرح کلمہ کی جرم میں ان کو مکے کی سنگلاخ زمینوں پر اس طرح گھسیٹا جاتا تھا جس طرح ایک کتے مرے ہوئے کتے کو ٹانگوں میں رسی ڈال کر بچے گھسیٹتے ہیں. ان کو اور بعض اور غلاموں کو تپتے ہوئے صحراؤں میں جبکہ درجہ حرارت 140 درجہ پہنچ جایا کرتا تھا تپتی ریت پر لٹا کر پھر گرم پتھر کی سلیں ان کی چھاتیوں پر رکھی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ اب بھی توبہ کرو گے کہ نہیں کلمہ طیبہ سے. اور راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت بلال اس حالت میں بے ہوش ہوا کرتے تھے کہ اصل ہو اللہ الہ الا اللہ کی آواز ان کی بلند نہیں ہوتی تھی آخر وقت تک. اور جب ہوش آتی تھی تو پہلا کلمہ خود بخود منہ سے نکلتا تھا اصل اللہ الہ الا اللہ محمد رسول. کیسا بدبختی کا زمانہ ہے کہ وہ دور جس میں دشمن اسلام نے کلمے کو مٹانے کا فیصلہ کیا اور اس راہ میں انتہائی مظالم اختیار کیے. وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کا دور اور ان کا کردار آج کے مسلمانوں نے اپنا بنانا شروع کر دیا. اور سارے پاکستان کی مساجد میں اعلان ہو رہا ہے کہ ہم احمدیوں سے کئی مساجد سے ان کے جو رواج سے کلمہ مٹا کے چھوڑیں گے. اور حکومت کے نمائندے میرے پاس تصویریں ہیں شمار ایسی پڑی ہوئی وہ سیڑھیاں لا کر دیواروں پر چڑھ چڑھ کے کلمے پر سیاہی پھیر رہے ہیں. کوئی حیا نہیں کوئی خوف نہیں خدا کا کچھ پتہ نہیں کہ اپنی کیا تصویر بنا رہے ہیں. ایک بات بہت آخری یقینی ہے کہ جماعت احمدیہ کلمے کی حفاظت میں جان دے گی اور ہرگز کسی قیمت پر اس بات کو قبول نہیں کرے گی عامر ہو یا غیر عامر. ایک دنیا کی طاقت ہو یا ساری دنیا کی طاقت ہو ہرگز کوئی احمدی کسی عامر کی کوئی ایسی بات قبول نہیں کرے گا جو دین کے اصولوں پر حملہ آور ہو رہی. اور کلمہ طیبہ تو دین کی جان ہے. اصول تو دوسری باتیں ہیں یہ تو وہ مرکزی حصہ ہے جس سے سارے اصول نکلتے ہیں. وہ بیچ کی جڑ ہے جس سے آگے جڑیں ٹوٹتی. اس لیے اس بات کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی احمدی کلمہ طیبہ کو چھوڑ دے گا یا کلمہ طیبہ کو مٹانے دے گا ان ظالموں کے حق. اگر کوئی حکومت بدکردار خود مٹاتی ہے تو دیکھیں اس حکومت کے ساتھ پھر خدا کیا سلوک کرتا ہے. لیکن حکومت کے علاوہ جو لوگ ہیں خواہ احمدی کتنے اس راہ میں مارے جائیں ان کو نہیں ہاتھ ڈالنے دیں گے. بعض اصول ہیں جن کے نتیجے میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر حکومت کے نمائندے کسی قانون کے تابع مٹاتے ہیں تو مزاحمت نہیں کی جائے گی لیکن کلمہ لکھا جائے گا. حکومت کا یہ حکم تسلیم نہیں کیا جائے گا کہ تمہیں کلمہ چھوڑنا ہے. اس راہ میں جو کچھ گزرتی ہے ملے. اس لیے ان دو باتوں کے درمیان میں رہنا ہوگا. کسی عامر کی یہ بات تسلیم نہیں کی جائے گی کہ تم کلمہ چھوڑ دو اور قانون تمہیں منع کر رہا ہے اس لیے اپنے ہاتھوں میں طے کر دو. جو چاہے وہ کر گزرے. ہم دیکھیں گے کہ ہمارا خدا اس سے زیادہ طاقتور ہے یا وہ ہمارے خدا سے زیادہ طاقتور ہے. عامر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک وقت کے جبار عامر نے اسی قسم کا ایک دفعہ پیغام بھیجا اور اس یمن کے بادشاہ کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا تھا تمہاری گردن ہمارے ہاتھ میں ہے اس لیے حکم سنتے ہی چلے جاؤ ہماری طرف. چند دن
کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً یہ پیغام بھیجا کہ اس سے جا کے کہہ دو کہ میرے خدا کے ہاتھ میں اس کی گردن ہے، اس لیے میرے خدا نے مجھے بتایا کہ ہم نے آج اسے ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ساری دنیا کی طاقتوں کی گردنیں ہیں، پتہ نہیں کیوں دنیا کے متکبر ان باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ٹکر لینا ایک بہت ہی بڑا ایک جہالت کا کام ہے، خودکشی ہے۔ اور جب انسان ایسے مقامات پر فائز ہو جہاں قوم کی نمائندگی کرتا ہو تو یہ قومی خودکشی بن جاتی ہے۔ اس لیے ہم تو ایک حرف نصیحت کے طور پر اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ فعل نہ کرو۔ اگر تم کلمے مٹاؤ گے تو خدا کی قسم خدا کی غیرت کا ہاتھ تمہیں لازماً مٹا دے اور پھر کوئی دنیا کی طاقت تمہیں بچا نہیں سکے۔ لیکن چونکہ تمہارے دکھ بھی پھر ہمیں پہنچنے ہیں، اس لیے ہم بار بار تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ ایسے افعال سے، ایسے بد افعال سے باز آ جاؤ۔ اتنی جہالت، اتنا اندھا پن کہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ان کے قول کے مطابق مسلمان کلمے کی حفاظت میں مارے جا رہے ہوں گے اور کافر، اور ان کو غیر مسلم کہتے ہیں، وہ کلمے کی حفاظت میں مارے جا رہے ہوں گے، اور وہ لوگ جو مسلمان بنتے ہیں وہ کلمہ نکال رہے ہوں گے۔ یہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ کہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چند اقتباسات کا میں ذکر کیا تھا جو صورتحال کے اوپر چسپان ہونے والے ہیں، ان کو پڑھ کر میں اس خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ ان متکبر مولویوں کا تکبر توڑے گا اور انہیں دکھلائے گا وہ کیوں کر غریبوں کی حمایت کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ ان متکبر مولویوں کا تکبر توڑے گا اور انہیں دکھلائے گا کہ وہ کیوں کر غریبوں کی حمایت کرتا ہے اور شریروں کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالتا ہے۔ شریر انسان کہتا ہے کہ میں اپنے مکروں اور چالاکیوں سے غالب آ جاؤں۔ مکر صحیح کا ذکر جو پہلے قرآن کریم میں گزرا ہے یہ اسی کی طرف اشارہ فرمایا جاتا ہے۔ اپنے مکروں اور چالاکیوں سے غالب آ جاؤں گا اور میں راستی کو اپنے منصوبوں سے مٹا دوں گا۔ اور خدا تعالیٰ کی قدرت اور طاقت اس سے کہتی ہے کہ اے شریر میرے سامنے اور میرے مقابل پر منصوبہ باندھنا تجھے کس نے سکھایا؟ کیا تو وہی نہیں جو ایک ذلیل قطرہ رحم میں تھا، ایک ذلیل قطرہ رحم میں تھا؟ کیا تو یہ اختیار ہے جو میری باتوں کو ٹال دے؟ پھر آپ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کی غلطی ہے اور سراسر بدقسمتی ہے کہ میری تباہی چاہتے ہیں۔ میں وہ درخت ہوں جس کو مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے۔ جو شخص مجھے کاٹنا چاہتا ہے اس کا نتیجہ بجز اس کے کچھ نہیں کہ وہ قارون اور یہودا اسکریوتی اور ابو جہل کے نصیب سے کچھ حصہ لینا چاہتا ہے۔ میں ہر روز اس بات کے لیے چشم پرآب ہوں کہ کوئی میدان میں نکلے اور منہاج نبوت پر مجھ سے فیصلہ کرنا چاہے، پھر دیکھے کہ خدا کس کے ساتھ ہے۔ اے لوگوں، تم یقین سمجھ لو کہ میرے ساتھ وہ ہاتھ ہے جو آخر وقت تک مجھ سے وفا کرے گا۔ اگر تمہارے مرد اور تمہاری عورتیں اور تمہارے جوان اور تمہارے بوڑھے اور تمہارے چھوٹے اور تمہارے بڑے سب مل کر میرے ہلاک کرنے کے لیے دعائیں کریں، یہاں تک کہ سجدے کرتے کرتے ناک گل جائیں اور ہاتھ چل ہو جائیں، تب بھی خدا ہرگز تمہاری دعا نہیں سنے گا اور نہیں رکے گا جب تک وہ اپنے کام کو پورا نہ کرے۔ اور اگر انسانوں میں سے ایک بھی میرے ساتھ نہ ہو تو خدا کے فرشتے میرے ساتھ ہوں گے، اور اگر تم روح کو چھپاؤ تو قریب ہے کہ پتھر میرے لیے گواہی دیں۔ بس اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، کاذبوں کے منہ